کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن میں ایمان کامل ہوتا ہے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ ایمان اور تقوی یہ علامتیں ہیں، یہ صفات ہیں، یہ پہچان ہے، یہ تعارف ہے اللہ کے ولیوں کا، مقربین کا، عباد زہاد کا، ابرار اور اخیار کا، صلحاء اور مومنین کا۔ یہ شعار ہے ایمان اور تقوی۔ حضرت اسماء ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب ہے، ابن ماجہ میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ کا ایک قول نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ذکر جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف میلان قلبی ہو جائے۔ یہ پہچان ہے اذا رؤوا ذکر، متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو اللہ کا ولی، تو اس کی رفاقت، اس کی صحبت، اس کی معیت، اس سے مودت، اس سے محبت، یہ بھی فائدے میں ہے۔ ایک صحابی نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی اللہ کے مقرب نیک بندے کو دیکھیں اور اس سے محبت کریں، اگرچہ ہمارا عمل اس جیسا نہ ہو اس مقام کا کہ ہم اس درجے جیسا جس طرح وہ اللہ کا ولی محنت، عبادت، ریاضت، زہد اور تقوی میں جس مقام جس درجہ پر وہ ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان سے محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاک باز مقرب عابدین زاہدین اولیاء صلحاء مومنین کاملین قانتین، ان کے ساتھ محبت سے بھی فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے الرجل یعرف علی دین خلیلہ، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ موانست ہے، کس کے ساتھ موافقت ہے، مودت ہے، کیسی رفاقت اور ہم نشینی ہے، قیامت کے دن اسی کے مذہب اور اسی کے خیال پر اٹھایا جائے گا، اس کا پہچان، اس کی پہچان ہو۔ کہتے ہیں نا جی صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھے لوگوں کی صحبت اچھا کر دے گی، برے لوگوں کی صحبت برا کر دے گی۔ آپ کسی عطار کی دکان پر جائیں گے، نہ بھی خریدے تو خوشبو آئے گی، اور اگر آپ تمباکو کی دکان پر جائیں گے، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور مثال دی ہے کہ کسی کیر والے یعنی لوہار کے پاس آپ بیٹھیں گے تو چنگاری اور دھواں تو ضرور آئے گا، تمباکو والی دکان سے بدبو اور چھینکیں تو ضرور آئیں گی۔ تو رفاقت مگر اس شخص کی جو متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، وہ مخلوق کو، خلائق خدا کو صرف اپنے گھٹنوں تک نہ جھکاتا ہو، اللہ کی خلائق کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہو، وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دروازہ دکھاتا ہو، نبی کی سنت اور اللہ کے آستانہ عالیہ پر جبین نیاز کو جھکنے کی تلقین اور ترغیب دیتا ہو۔ یہ خواص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ دنیا کی زندگی میں کیا خوشخبریاں ہیں؟ ایک تو بشریٰ سے مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اچھے خواب، برے خواب نہیں ہوں گے، وہ خود اپنے لیے دیکھیں گے یا کوئی اس کے لیے دیکھے گا، یہ دنیا کی خوشخبری۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ عامت المسلمین کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیں گے، اللہ کے ولی لوگ محبت کریں گے ان سے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح جس کے پاس ہے اللہ کریم محبت پیدا کر دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایک حدیث میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور پھر وہ فرشتے القاء و الہام کی شکل میں یعنی دلوں میں ڈالتے ہیں، وہی صرف پیغمبر کے پاس ہوتی ہے۔ القاء کا کیا مطلب ہے؟ دلوں میں اللہ کے فرشتے ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندہ، اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید اپنے محل پر بیٹھا ہوا تھا، زبیدہ بھی ساتھ تھی، تو ایک محدث، حضرت عبداللہ بن مبارک تھے ان کے زمانے میں، تو ایک محدث حضرت غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی ہے بنیادی طور پر، وہ کہیں سے آ رہے تھے اور دنیا بڑا وہ ہے کثیر جمع غفیر، بڑی خلقت نظر، انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ زبیدہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ فلانا محدث آ رہا ہے۔ تو کہنے لگی اصل بادشاہ تو وہ ہے کہ کائنات اتنی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ کا نیک بندہ وہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، لا یخافون لومۃ لائم، نہ کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف ہوتا ہے، حق بول دے گا، شریعت بتا دے گا، چاہے لوگوں کو برا لگے، بادشاہ وقت کو بھی برا لگے، چاہے جان بھی چلی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک فتویٰ دیا، بخارا کے حکمران کو برا لگا، اس نے کہا مولوی تم، میں تو تمہیں بڑی عزت دیتا تھا، تمہاری بخاری اپنے شہزادوں کو پڑھاتا تھا، تم میرے خلاف فتویٰ، یعنی ایسا فتویٰ کہ جو مجھے پسند نہیں، میرے خلاف کا مطلب جو مجھے پسند نہیں۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے، میں تو تم جلا وطن اس کو نکال دو۔ سمرقند کی طرف جانے لگے تو اس نے لکھا بخارا نے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اگر اچھا ہوتا ہم کیوں نکالتے اس کو۔ ابھی جنگل میں وہ جو کنارے کا سرحد تھی، جنگل خرتنگ جگہ، وہاں پہنچے تو سمرقند والے نے کہا مولوی صاحب ہمارے پاس بھی نہ آنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں دعا مانگی، اللہم احیینی ان کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اے اللہ اگر میری زندگی اس حال میں ہو کہ اس کے اندر میری زندگی کی بجائے تیرے پاس آنا بہتری ہو تو پھر اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر وفات دی۔ جنگل میں تنہائی میں کہیں 70,000 کے قریب لوگ جنازے میں پہنچے، اور لوگ گدھے پر کرایہ لے کر اس پر پہنچے، اور کر دیا خرتنگ شدہ کہ جی کرایہ پر گدھے بھی نہیں مل رہے، سواری نہیں مل رہی، اس جگہ کا نام خرتنگ ہے۔ اللہ کے نیک اور پاک باز بندوں کی محبت لوگوں کے اندر اللہ کریم پیدا کر دیتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ وفی الآخرہ، اور آخرت کی محبت بھی، آخرت کی خوشخبری بھی۔ آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے کہ دنیا کے اندر وہ کوئی دنیا کا غم نہیں ہوتا، ان کو خوش رہتے ہیں۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ بھی ادھر موت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ موت کے وقت جنت کی خوشخبری، اور جب قبر سے اٹھیں گے حشر کی طرف جائیں گے پھر بھی اللہ کے فرشتے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس تفسیر میں، قرآن کی تفسیر حدیث کے دائرہ میں عمدہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن میرا ہوگا، بیان آپ کا ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تفسیر قرآن بالحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ جی آخرت کی خوشخبری کیا ہے کہ موت کے وقت بھی جنت کی بشارت، اور میدان محشر میں جانے کے وقت بھی قبر سے اٹھ کر جنت کی بشارت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جس طرح میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ قبروں سے کھڑے ہوتے، اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہے ہیں، بدن کو، کفن کو جھاڑ رہے ہیں، اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، اور فرمایا وہ جنت کی خوشخبری ان کو دی جا رہی ہے، اور ان کی زبان پر ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن،
حدیث ہے، تیرا شکر ہے اللہ ہم سے غم دور کر دیے تو نے، دنیا کے غم بھی اور برزخ کا غم بھی، اب سیدھی جنت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت کی یہ خوشخبری ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اس کے لیے موت کے وقت بھی جنت کی خوشخبری ہوتی ہے، قبر سے اٹھتے ہوئے بھی جنت کی خوشخبری ہوتی ہے، میدان محشر میں بھی جنت کی خوشخبری ہوتی ہے، اور لوگوں کے سامنے اللہ کریم اولیاء کرام کو جو محبوب نظر بنا دیتے ہیں کہ ہر آدمی خوش نظری، خوش اعتقادی، مودت اور حسن نظر سے دیکھتا ہے، تو فرمایا تلک بشریٰ عاجل المومن، یہ مومن کی نقد خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کو اچھا تصور دیتے ہیں، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ آپ کے نہ ماننے والے آپ کو پریشان کرتے ہیں، عداوت، بغض اور اس کا اظہار زبان سے بھی نہ پریشان ہو، آپ کی حفاظت اور حمایت ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، منکرین کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈال دیں، ان العزت للہ جمیعا، غلبہ اللہ کا ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اور ایک روایت میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اور غلبہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان والوں۔ یہ کیا ہے؟ ایک گروپ انکار کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، من فی السماوات و من فی الارض، الا ان للہ من فی السماوات، آسمان اور زمین کی اصل غلبہ، اقتدار، حکمرانی، تسلط، جبروت، سطوت، یہ اللہ کے پاس ہے، ذی العزہ والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت، اللہ کے ساتھ۔ باقی یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یتبعون الا الظن، یہ ایک وہم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ قرآن نہ حدیث کو، انہم الا یخرصون، اٹکل پچو قسم کے لوگ ہیں، دل دماغ میں آیا کر دیا۔ اللہ کریم صحیح الفکر اور